نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل اور بے مثال اولاد عطا فرمائی، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اصحاب حضور کو عطا کیے، یہ بھی حضور کی۔ لیکن ایک شان نبی پاک کی بڑی انفرادی ہے، یہ ساری شانیں حضور کی ہیں، لیکن ایک شان حضور علیہ السلام کی بڑی منفرد ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ کے، یہ آپ سنتے ہیں نا ہر روز، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب۔ یہ اگر کوئی کسی کو محبوب ہی بنا لے، یعنی 4 بچوں میں سے ایک جو لاڈلا ہوتا ہے، باپ کا لاڈلا تو ماں تانا دیتی ہے، کہندی ہے ہن آکھیا نا دھی نے تے ہن لگ پتا جاندا ہے نا کیویں نہ کرنی جے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا اس سے پیار ہے، اس کے لاڈ ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی۔ کچھ لوگ محبوب ہوتے ہیں نا، تو محبوب جس کو بندہ بنا لے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑا چاہتا ہے، اس کو راضی بھی رکھنا چاہتا ہے، اس کو تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی زندگی میں ایسا شخص، کوئی ایسی اولاد میں سے، کوئی قریبیوں میں سے ایسا جس کو انسان اپنا محبوب سمجھے کہ یہ مجھے بڑا لاڈلا ہے، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نا بندے کو وہ ستاتا بھی ہو نا، یہ عام دنیا داری کے رشتوں کی بات ہے، اس کے ستانے کے باوجود بھی نا اس سے بندہ ناراض نہیں ہوتا، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ ماں کہندی ہے کہ میں تینوں 10 تے مت دیاں پر کراں کی ماں جو ہوئی۔ پھر کبھی کبھی نا وہ والد بھی کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس علاج تو بڑا ہے، پر کیا کروں تجھ سے پیار ہے، ورنہ میں 2 منٹ میں تجھے ٹھیک بھی کر دیتا۔ تو یہ محبت کی بولی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کہ محبوب پر بندے کو غصہ بھی نہیں آتا۔ محبوب جو ہوا، محبوب کے اندر بندے کو نقص بھی نہیں نظر آتا، وہ محبوب جو ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا داری میں، لوگوں میں، عام انسانوں میں کوئی نقص ہوتا نہیں، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن محبوب میں بندے کو نقص کوئی نہیں سمجھ آئی۔ آپ کو نہیں سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نقص یہ نہیں کہ نقص ہوتا نہیں، نظر نہیں آتا۔ نہیں اجے بھی نہیں سمجھ آئی گل، نہیں ٹھہرے آپ، سبحان اللہ، بے شک نہ کہ مسئلے کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ہوتا نہیں، ہوتا ہے، لیکن عام انسانوں میں نقص۔ تسی پیار والے ہو نا، تسی گل تے اعتراض نہیں کیتا، ورنہ بڑا بڑا اعتراض بنتا ہے کہ ہے بھی تے نظر نہیں آ رہا۔ یعنی گلاس میں پانی ہے اور نظر، تو عجیب بات ہے نا۔ تسی آکھو گے جی آ رہا ہے، سانوں نظر آ رہا ہے، تک ہلدا جلدا پیا، وزن تو محسوس ہو رہا ہے۔ محبوب میں یہ نہیں کہ نقص ہوتا نہیں، نظر نہیں آتا، اس کو سمجھ لے۔ اس کی وجہ محبت کی ایک پٹی بھی ہوتی ہے، اور جب پوری طور پہ آنکھوں پہ چڑھ جائے تو پھر محبوب میں سے نقص نظر۔ حدیث پاک موجود ہے، پہلے حدیث سن لے ذرا، بات پکی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں محبت بندے کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، اور گنگا بھی کر دیتی ہے۔ محبت کرنے والوں میں 3 عیب ہوتے ہیں، ایک وہ گنگے ہوتے ہیں، دوسرا اندھے ہوتے ہیں، تیسرا بہرے ہوتے ہیں۔ تو جے پوری آنکھاں کھول کے ویکھے نا تو پھر پیار نہیں کردا۔ چلے میں دلیل دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی کہے نا حضور کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا، میں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں، رو بھی اتنا تھا میں دیکھ ہی نہیں سکا۔ محبوب جو ہوتا ہے
اس کے بارے میں انسان کا، یہ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے بارے میں فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کا عیب دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، اور نہ زبان پر، اور اگر آئے تو پیچھے تو میں نے حدیث سنائی تھے نا، اور اگر آئے تو پھر اعظم چشتی مرحوم بول پڑے، کہنے لگے محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آوندا، محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، اے جھوٹا پیار جتاوندا، اصل منافق جانو اس نو، اے جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی حازم چشتی کہتے ہیں محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، او جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا، آزم جتھے دل اوتھے عیب نظر۔ دیکھو نا، یہ تو عام انسانوں کی بات ہے نا، جب نبی پاک کی بات آئی تو درویش کہنے لگے کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، اساں پیندا ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا۔ پھر اللہ والے گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا ہے تے اساں ہور ڈٹھا ہے، تساں ہور ڈٹھا ہے تے اساں ہور ڈٹھا ہے۔ یہ دیکھنے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ابو جال نے دیکھا، اس نے کہا کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے صلی اللہ، یہ عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق نے دیکھا، حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی خواہش بتائیں، تو فرمایا سونیا ایک ہی ہے، ذرا کبھی آپ بیٹھے رہے اور میں دیکھتا رہوں نا۔ حضور ایک ہی ہے۔ ایک دیکھا ام جمیل نے، ابو جال کی بیوی نے، اس نے جناب عبداللہ کے یتیم بیٹے کو دیکھا۔ ایک دیکھا حضور کی والدہ سیدہ آمنہ نے۔ لوگوں نے پوچھا کوئی ولادت کی بات سنائیں، تو جناب آمنہ کہنے لگی مجھ سے نا جس دن میرے کریم پیدا ہوئے ہیں کیفیت یہ تھی کہ مجھ سے نور نکلا، اور اتنا نور نکلا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لیٹ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ تے کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے، پیندا ہر پاسے ہوئی۔ پھر اللہ والیاں گل مکا دیتی، اساں ہور ڈٹھا تے تساں، آپ کی اپنی اپنی نظر ہے، آپ دیکھتے رہے کرتے رہے بات جو آپ نے کرنی ہے، پر اساں ہور ڈٹھا تے تساں، یہ فرق ہے۔ نبی پاک محبوب ہیں، حضور کی ایک شان ہے شان محبوبیت۔ اچھا، اس کو حضور خود بیان کرتے ہیں بڑے ناز کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ۔ صحابہ بیٹھے تھے، ایک محفل جمی ہوئی تھی، تو صحابی ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، دوسرے فرمانے لگے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسرے فرمانے لگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ صحابہ آپس گفتگو کر رہے تھے، اچانک حضور تشریف لائے۔ ہمارے نا شاعری میں ایک جملہ بولا جاتا ہے فی البدی، یعنی فوراً ایک جملہ کہنا۔ کریم فرمانے لگے تم نے کہا جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بالکل ٹھیک، جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، بات، لیکن فرمایا اعلیٰ و انا حبیب اللہ۔ فرمایا ذرا میری شان بھی دیکھو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں محبوب ہوں رب کا۔ نبی پاک کی شان محبوبیت، یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آپ نے توجہ سے سننی ہے، روایت بخاری مسلم میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلہ اشعر کے کچھ لوگوں کو لے کے نا حضور کی بارگاہ میں گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت کچھ جلال میں تھے، اظہار ناراضگی کسی بات پر کریم فرما رہے تھے، اور میرے امام کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے
کسی بات پر اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر بارگاہ ہوا اور میں نے عرض کی، اور ہمارے قبیلے کے لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ صدقے کے اونٹ بانٹ رہے ہیں تو کچھ اونٹ ہمیں بھی دے دیں۔ تو چونکہ حضور اس وقت ناراض ہے تو محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا۔ فرماتے ہیں ہم خاموش ہو گئے اور بڑے پریشان ہو گئے کہ محبوب ناراض تھے، ہم نے کیوں بات کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے اور پریشان بڑے تھے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد حضور نے بلایا اور بلا کر 5 اونٹ دیے۔ 5 اونٹ دیے اور پہلے قسم کھا لی کہ نہیں دوں گا، سیاستہ میں موجود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم نہیں اٹھائی تھی کہ نہیں دوں گا، تو حضور پھر آپ نے دے دیے۔ تو یہ جملہ موجود ہے سیاستہ میں، محبوب فرمانے لگے یہ میں نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے، میں نے نہیں دیے، میں نہیں کھولتا اس جملے کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ میں نے، کس نے دیے؟ اللہ نے۔ ہاں ایک مسئلہ بعد میں حضور نے سمجھایا کہ اگر میں کبھی ایسی قسم اٹھا لوں اور پھر میں سمجھوں کہ نہیں بات اس طرح تھی تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، یہ مسئلہ بعد میں سمجھایا، لیکن پہلے کریم نے فرمایا میں نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے۔ کیوں؟ کہ محبوب جو ہوئے اللہ کے، تو حضور کسی کو کچھ دیں تو یوں ہی ہے جیسے، اچھا جس دن کی میں نے یہ روایت پڑھی ہے نا تو میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کو پاس بٹھا کے نا تو یوں نشانی لگا کے کہوں تم کہتے ہو حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، تو حضور تو دے کے کہتے ہیں میں نے نہیں دیا، دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو جب محبوب کے دستے مبارک سے جو ملے وہ حقیقتاً اللہ ہی سے ملتا ہے، تو پھر ہم نے حضور سے نہیں لیا، ہم نے رب سے لیا ہے۔ تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور مطلق محبوب ہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے نا ماحول تو پھر تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے، جو قریب رہتے تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے تبصرے کرتے تھے، اپنی جو ان کی چاہت ہوتی تھی، جو چیزیں وہ محسوس کرتے تھے اس پر وہ بعض اوقات خوبصورت جملوں کے ساتھ رائے دیتے تھے۔ ایک رائے سیدہ عائشہ صدیقہ نے دی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک بات نہ عرض کروں؟ کریم نے فرمایا کرو۔ تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں رب اسے پورا کرنے میں، یعنی حضور ارادہ کرتے ادھر آیت آ جاتی، محبوب کسی کو نوازنا چاہتے اس کے لیے حکم الہی آ جاتا۔ نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں، یہ حضور کی شان آپ نے یاد رکھنی۔ اور اس محبوبیت کا اصل اظہار کب ہوگا؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا، قیامت میں۔ اور ایک درویش نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یعنی اعمال تل گئے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، بندے کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں، پر حضور کی شان محبوبی ہے نا، حضور کہتے ہیں واپس چلو، چلو میرے سامنے تولو، تو یہ محبوب ہے نا۔ فرشتے واپس آ گئے، دوبارہ تولا تو محبوب نے جیب سے رکا نکال کے رکھا تو اس کے اعمال نیک بڑھ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے درود نہیں پڑھا تھا ایک دفعہ؟ تو یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، فقط اتنا سبب ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں بڑی ضروری، 3 باتیں کرنی۔ نبی پاک محبوب ہیں اللہ کے۔ عارف رومی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک شخص
مسلمان نہیں تھا اور اس کی کچھ عادات بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا، آپ کی طرح کا امامہ باندھتا، آپ کی طرح چھڑی پکڑتا، آپ کی طرح بولتا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کی قوم کا غلبہ ہوا تو اسے نکال دیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، آپ حکم دیجئے لوگوں کو کہ غسل کفن کا بندوبست کریں۔ حضرت کلیم تشریف لے گئے تو عرض کی مالک یہ تو وہ نقلیں اتارنے والا ہے۔ تو مالک نے فرمایا بے نیاز ہے نا رب، فرمایا ہم نے اسے توبہ کی توفیق بھی دی اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی۔ مالک یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ یہ نوجوان توجہ کریں، یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ تو کریم نے فرمایا اے میرے کلیم، جب یہ آپ کی طرح کا بن کے نکلتا تھا تو پیارا بڑا لگتا تھا۔ نوجوانوں آپ کر لیں، دوڑ لگا لیں، جتنی بھی فیشن کی دوڑ لگانی ہے، جو بھی ڈیزائن بنانا ہے، معاذ اللہ داڑھیوں تک کے ڈیزائن بنا لی، سنت کے مطابق نہیں رکھی، رواج کے مطابق رکھ لی، یار مزہ نہیں اس کا۔ آپ سنت اور شریعت کی طرف سفر کریں، نبی پاک علیہ السلام کے مقدس طریقوں کو اپنائیں، آپ اپنے جگر میں ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ حضور کی طرح کے بنو گے نا تو فاتبعونی یحببکم اللہ، رب کہتا ہے محبوب یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اب نہ ایک ایک کر کے قدم ہٹاؤ۔ میری طرح کے لوگ جن کی عمر اب پکی ہو رہی ہے اور بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کو خاص غور کرنی چاہیے کہ اب حال یہ ہے کہ بہتی لنگ گئی تے تھوڑی رہ گئی۔ اب بارش کا پہلا قطرہ بنے اور روز اپنی تربیت کریں۔ روز گزر گیا وقت، پروگرام کرتے پلان کرتے ٹائم گزر گیا اور گزرتا جا رہا ہے، ساری منصوبہ بندی چھوڑ دو، طے کرو کہ ہم سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں، نبی پاک کے طریقوں کو کتنا اپناتے ہیں۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ حضور کے ارشادات کو بغور پڑھیں، بغور سنیں، سیرت کے جو پہلو ہیں ان پر بغور آپ توجہ کریں۔ میں بڑے عرصے سے ایک موضوع پر لوگوں کو قائل کر رہا ہوں، بڑے زمانے سے میرا ذاتی تجربہ ہے، اس پر میں اپنے دوستوں کو قائل کر رہا ہوں کہ ٹینشن کے مسائل بڑھ رہے ہیں، انزائٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کے مسائل زیادہ ہیں۔ نہیں لوگ کہتے ہیں بس دل نہیں لگتا، بس بور ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے، یہ عام ہوتی جا رہی ہیں چیزیں۔ اور پھر اس کے لیے لوگ سیشن لیتے ہیں، ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو دوائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا ذہن فریش کرتے ہیں۔ آپ وہ ساری کتابیں دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، ٹٹول لیں، نبی کریم کا ایک فرمان آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، کوئی ایک، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ آپ کو ٹینشن سے باہر لے آئے گا۔ آپ ٹینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں، ڈپریشن انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک فرمان، کوئی ایک۔ مثلا حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ لو آج سے طے کر لو کہ میں نے وہ کرنا ہے جو دوسروں کے حق میں، لو اس پر عمل کر لو۔ اگر 3 دن کے اندر انزائٹی نہ گئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ سارا دن جب یہ منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میں کیسے آگے نکل سکتا ہوں، میں کیسے، جب آپ کی ساری زندگی اپنے لیے ہے تو آپ کو ٹینشن ہی ہونی ہے، ساری توجہ ہی اپنے اوپر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دوسروں کا سوچو، دوسروں کے لیے غور کرو، آپ یقین کرو سکون آئے گا، آپ کو طمانینت حاصل ہوگی۔ آپ یقین کریں اپنے ذاتی کام کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو دوسروں کے لیے سوچنے میں مزہ آتا۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ ساری باتیں یاد کرائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک نے یہ بیان فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک فرمان اگر پاکستان میں نافذ کر دیا جائے نا تو بتاؤ کوئی ملاوٹ کرے گا، غلط مال بیچے گا؟ یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں دوائیاں بھی صحیح نہیں ملتی، اصلی نہیں ملتی دوائیاں بھی، تو حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو سکون آئے گا۔ دیکھیں نا امام غزالی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح مسواک کے لیے تشریف لے گئے تو مسواک غلام سے کہا تو اس نے 2 مسواکیں درخت سے اتاری، مسواک ہی ہے، مسواک کرنی ہے، ایک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور ایک سیدھی تھی۔ اللہ کے محبوب نے وہ سیدھی مسواک غلام کو دی اور ٹیڑھی مسواک اپنے لیے رکھ لی۔ فرمایا قانون یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے، آپ اس پر عمل کریں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب سارا دن یہ سوچنا ہے میرا کی فائدہ، منو کی ملے گا، منو کی لگے،
یہ میرا کی فائدہ، میرا کی، یہ اتنی خوفناک سوچ ہے کہ یہ بندے کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ تیسری گزارش اور آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ میرے سینے کا درد ہے، آپ اس پر ضرور کوشش کریں، اور میں بڑے سالوں سے محنت کر رہا ہوں کہ دین کے مسئلے میں بحث کرنی چھوڑ دیں۔ جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ بے یقین ہو جاتے ہیں، یعنی آپ میلاد کر بھی رہے ہیں اور اگر ذہن میں ہو کہ یاروں میں کل ایک بندے دی گل پہ سوندا سا، وہ کہہ رہا سی یہ صحابہ نہیں کیتا، تو آپ کو کیا نفع ہوگا آنے کا جب آپ ہیں ہی بے یقین۔ وہ جی میں ختم بھی دلا رہا ہوں ابا جی کا، اور ہر سال دلا رہا ہوں، ڈھیر سارے پیسے لگا رہا ہوں، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں یار کل ایک بندہ کہہ رہا سی کہ اے دورے صحابہ کوئی نہیں سی۔ تو بھئی آپ جب کچے پکے ہیں اور جب آپ کمزور ہیں نظریاتی طور پر تو مزہ نہیں آئے گا نا آپ کو۔ یہ بحثیں چھوڑ دیں، آپ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ تو میرے عزیز ساری زندگی طے شدہ مسئلے ہیں، اب طے شدہ مسئلوں میں بھی آپ الجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی طبیعت کے اندر یقین کامل کی دولت لائیں، ختم ہو گئی بات۔ ہر وقت بے چینی، ہر وقت کی بے قراری، کروں کہ نہ کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کچی پکی باتیں نہ کیا کریں، طاقتور ہو جائیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے، آپ کو گمراہ کر کے غلط مسئلہ بتا کے اپنی آخرت کیوں خراب کرنی؟ جو نظریات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، جیسے جیسے دن چڑھتا ہے نا ہمارے اس نظریے میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے ہمارا وہ نظریہ اور ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا جاتا ہے۔ ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز ایمان تازہ ہوتا ہے، ہر روز یا رسول اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز رج کے درود پڑھنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز نبی پاک کے نام کی دعائی دینے کو جی چاہتا ہے، ہر روز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز فاضل بریلوی کا پیار پڑھتا ہے۔ ہم اہل محبت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ تو اپنے نظریات کو پختہ کریں، طاقتور کریں۔ یہ کمزوریاں، یہ ڈھیلا پن، یہ کچی، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ کمزور باتیں کرنی نہ چھوڑ دیں، نظریاتی پختگی حاصل کریں، باہر آئیں، آپ یقین کا سفر کریں، آپ کو مزہ آئے گا، اطمینان حاصل کریں، انشراح صدر حاصل کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا پکا ایمان، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ جو پرانے بندے ہوتے تھے نا، پرانے مکان کچے تھے عقیدے پکے، وہ کیا بات تھی ان لوگوں۔ تو اس لیے یہ بیکار کی بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ مست ہوں، زندگی کا بھی لطف لیں اور حضور کی غلامی کا بھی مزہ لیں۔ ذوق تازہ رکھیں، طبیعت کو تازہ رکھیں، اور شوق اور جناب لطف۔ میرے کلاس فیلو ہیں، میرے قدرتی بال ابھی سارے سفید نہیں ہوئے، ورنہ مجھ سے چھوٹے ہیں بڑے سارے، ان کے سارے سفید ہو گئے، ان کے بال سفید ہیں۔ بچے ظاہر ہے میرے بھی جوان ہیں، تو میرے ابا جی کے بھی بال دیر سے سفید ہوئے تھے، یہ بعض اوقات خاندانی مسئلہ بھی ہوتا ہے، میرے نہیں سفید ہوئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کیا حضور سے بات کرتے، حضور تو نبیوں کے امام ہیں، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ رہ کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ نیکی کرنے کا پیغام دیا، اور نیکی کو اس کے بام عروج تک جا کر لوگوں تک اتارنے کی نبی پاک علیہ السلام نے بات کی، بام عروج تک جا کے۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا تلخ رویہ لے کے آتا ہے، لیکن دین کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بندہ دیکھ کے اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے دین نے مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ آپ جس طرح مسجد میں دیندار ہیں، بازار میں بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں، دکان پہ بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں، کیونکہ اسلام جہتی اور وقتی مذہب نہیں، موسمی نہیں۔ آپ یہ کریں گے کہ آپ ہر مقام پہ اللہ رسول کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے مزاج تو پھر معاملہ اور ہے۔ دیکھیے بدر کے دن جو لوگ آئے تھے نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو وہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے، گھی شکر لے کے تو نہیں نا میدان میں آئے تھے، نہ ان کے پاس مٹھائیوں کے ڈبے تھے، تلواریں اور نیزے لے کے آئے تھے۔
اور انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا، 14 مسلمانوں کو شہید کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، وہ مسلمانوں کے قابو آ گئے. اب وہ 70 بندے قیدی بنا کے لائے گئے. وہ لڑنے آئے ہیں گھر سے، پھول لے کے نہیں آئے. قید خانے اس طرح تو تھے نہیں جس طرح آج جیل بنی ہوئی ہے. تو مختلف صحابہ، جس کے پاس ایک کمرہ خالی تھا، اس نے ایک آدمی کو گھر میں قید کیا، کسی نے 2 کو کیا. حضور نے وہ بانٹ دیے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے اور باقاعدہ جھنڈا تھامے ہوئے تھے، آگے آگے تھے، سپہ سالار بنے ہوئے تھے. وہ بھی قیدی ہو کے آئے. تو ایک انصاری ان کے ہاتھ باندھ رہے تھے. تو حضرت مصعب ابن عمیر قریب سے گزرے، فرمانے لگے ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، چھڑا لے گی فدیہ دے کے. تو ابو عزیز کہنے لگے مصعب تو میرا بھائی ہو کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ تو فرمانے لگے تجھے کس نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ میں تیرا نہیں بھائی، میں اس انصاری کا بھائی ہوں جو میرے مدینے والے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہے. میرے رشتے اسلام کی بنیادوں پہ، یہ میرا بھائی ہے. زور سے باندھنا اس کو، چھڑا لے گی اس کی اماں پیسے دے کے. وہ کہتے ہیں میں ایک انصاری صحابی تھی حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں قید تھا. زیادہ باتیں نہیں حضور نے بیان کی، بس ایک بات کی. فرمایا بھائی قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. کن سے؟ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. بس حضور نے کہہ دیا. کہتے ہیں میں جن کے گھر قید تھا وہ غریب آدمی تھے. عرب میں کوئی بندہ تھا جو شام کو روٹی کھاتا تھا، اناج ملتا نہیں تھا. غریب لوگ کھجور کھا کے دودھ پی کے سو جاتے تھے. روٹی جب آتی تھی تو بچے دلچسپی سے لپکتے تھے کہ کھانا آیا ہے، روٹی آئی ہے. کہتے مجھے حضور نے جس گھر میں بندھا ہوا تھا، نبی پاک کی نصیحت تھی لوگوں کو کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. ابو عزیز کہتے ہیں کہ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں قید تھا، وہ سویرے مزدوری کرنے جاتے، شام تک محنت کر کے 2 روٹیاں کما کے لاتے، لیکن وہ 2 روٹیاں مجھے کھلا دیتے، اپنے بچوں کو کھجور اور دودھ پلا کے سلا دیتے. میں ان سے کہتا یار میں تمہارا قیدی ہوں، کوئی مہمان تھوڑا ہوں، اور پھول اور گھی شکر لے کے نہیں، تلوار لے کے لڑنے آیا ہوں، یہ تمہارا کیا رنگ ہے؟ تو وہ فرماتے ہمیں لمبی باتوں کا نہیں پتا، ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو لہٰذا ہم نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ہمیں اس سے کیا کرو؟ حضور نے کہا اچھا سلوک کرنا ہے. ابو عزیز کہتے ہیں جب میں روٹی کھاتا تھا اور محنت مزدوری سے کما کے لاتے تھے اور ان کے بچے دودھ کھجور پہ گزارا کرتے تھے تو میں رویا کرتا تھا اور میں کہتا تھا جو دین کے بارے میں کفر نے بتایا تھا وہ اور تھا، جو بتایا تھا وہ اور تھا، اور جو میں نے دیکھا ہے یہ تو اور ہے، جو میں نے عملاً دیکھا ہے یہ تو اور ہے. آپ کے جذبات ہوں، آپ کے خیالات ہوں، آپ کی اچھائی لوگوں کو قائل کر لے. دیکھو میرے عزیز، آ جاتے ہیں لوگ، ان کے ذہن بنا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے مولوی خطرناک ہوتے ہیں، یہ بڑا ڈرونا سبجیکٹ ہے، اس کے قریب نہ جانا. کہا جاتا ہے کہ جناب ہو دیندار طبقہ، کیا کریں اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اس کو جس طرح کسی نے گائیڈ کیا اس طرح وہ گائیڈ ہو گیا. اب اگر آپ کے جذبات بھی اس کے لیے جارحانہ ہوں گے تو اسے پناہ کہاں ملے گی؟ آپ کو اس کو بتانا ہے کہ بات کچھ اور ہے، رنگ کچھ اور ہے، تجھے جو پڑھایا گیا ہے وہ بات اور ہے اور یہاں وہ رنگ اور ہے. حضرت فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں بھی فتح مکہ کے موقع پہ نا اپنی تلوار کو، اپنے خنجر کو تیار کر کے اور بغل میں دبا کے اور چادر اوڑھ کے گیا تھا کعبے کا طواف کرنے کہ حضور میرے قریب سے گزریں گے تو معاذ اللہ شہید کر دوں گا. لیکن اللہ نے تو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا اپنے نبی پاک کو، میں شہید کر دوں گا. کہتے میرے ہاتھ میں خنجر تھا، بغل میں تلوار تھی، خیال تھا طواف کرتے کرتے سارے لوگ مسجد آتے ہیں، پر یہ ضروری تو نہیں سارے اچھی نیت سے ہی آئیں، کچھ اور نیتیں لے کے بھی آتے ہیں، اپنے اپنے ارادوں سے بھی آتے ہیں. خنجر لے کے آیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، حضور جان چکے ہیں کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ فضالہ ہوں. تو فرمایا بول نہ جو دل میں چھپا کے آیا ہے.
خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کارن آج ادھر تو آیا ہے؟ تو فضالہ کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر استغفار ہی کر لے۔ گویا حضور نے یہ نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، بات اس طرح کی کہ تو استغفار پڑھ لے، پھر اپنی پچھلی بات سے توبہ کر لے۔ فضالہ کہتے ہیں یہ کہتے کہتے حضور نے دست کرم اٹھایا اور اپنا مقدس ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا، سارا کفر، سارا نفاق، سارا شرک نکل گیا، مجھے کائنات میں سب سے پیارا چہرہ ہی مدینے والے رسول کا نظر آنے لگا۔ قدموں پہ آ گیا، میں غلام بن گیا نبی پاک کا۔ وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک عورت تھی جس سے میرے شناسائی تھی، تعلقات تھے، میں کبھی اس سے ملتا تھا، میں گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا، میں نے توجہ ہی کوئی نہیں کی۔ پھر کہنے لگی تو وہی فضالہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں وہ نہیں، اب میں مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا سامنے والے کے بارے میں رویہ دیکھیں نا، آپ ایک بات کو سمجھ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، اس میں تھوڑی سی نا وسعت آ جاتی ہے چیزوں میں۔ بڑی سخت بات بھی کو بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اگر آپ ایک بردبار آدمی ہیں اور آپ کوئی فضل والے ہیں تو پھر مجھے ایک دوست نے کہا، ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے، وہ آج کل نہیں آ رہے، تو اس کے جواب میں کئی دلائل ہو سکتے تھے کہ وہ بڑا مصروف ہو گیا ہے، وہ بس اسی طرح کا ہے، بے وفا نکل آیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یار ہم کوئی اتنے بڑے لوگ ہیں کہ روز ہی کوئی یہاں آئے، ٹھیک ہے جب جی چاہا آ گیا، جب نہیں چاہا تو نہ آیا، اس میں کیا کوئی ایسی بات، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا نہیں آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ بندہ دیکھتا ہی رہ گیا میرا چہرہ۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے، تو میں نے ان سے کہا میں اتنا بڑا بندہ ہی نہیں، انہوں نے نہیں کی ہوگی، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے مجھے ڈسکس کرنے کا، میں چھوٹا آدمی ہوں، وہ مصروف آدمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کی ہے، اور میں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کی۔ کہنے لگے کی ہے، میں نے اگر کی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے جی تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ تھے تو مجھے بتانے نہ آتے، اگر آپ سمجھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر میری وکالت کر دیتے۔ آپ تھوڑا نرم رہیں، تھوڑا حوصلہ کریں، چیزوں کو سہنا سیکھیں۔ اگر آپ ہر وقت رد عمل پہ تیار ہیں تو پھر تو آپ کو لوگ کمزور کر دیں گے، بزدل ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جسے چڑھایا جا سکتا ہے، جس بندے کو غصہ دلایا جا سکتا ہے، جو استعمال ہو جاتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیوں اس طرح کا لہجہ اختیار کریں کہ جس کا دل کرے کوئی نئی بات سنائے اور ہمیں استعمال کر کے گزر جائے؟ کبھی نہیں۔ آپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو، رنگ اتنا بڑا ہو، طبیعت اتنی بڑی ہو۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، مرید بھی ہوئے، بعد میں بگڑ گئے وہ کسی وجہ سے، آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے کہا حضور وہ نہیں آتے تو اب وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بڑی باتیں بھلی لگتی ہیں، بعض لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب توبہ کرو، کیوں گمراہ ہو جائیں؟ میں کوئی معیار ہدایت ہوں؟ میں کوئی معیار ہوں؟ نبی کو چھوڑ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے، رسول کو چھوڑ کے کافر ہوتا ہے، یہ تم نے کیسی عجیب بات کر دی؟ فرمایا دعا کرو جہاں رہے رب اس پہ رحمت ہی فرمائے۔ ہم نہ دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، تو جو باقی اربوں خربوں لوگ ہیں وہ کدھر گئے؟ آپ اپنا دل حوصلہ بڑا کریں، جب آپ کو لوگ غصہ دلانے پہ آ جائیں تو وہ آپ کو استعمال، ان کو پتہ چل جائے گا آپ استعمال کیسے ہوتے ہیں، آپ کس طرح استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اس طرح کیا ہے، سیرت اس طرح بانٹی ہے کہ اس میں خیر خائی چھلکتی۔ میں نا اپنے دادا جی سے، اپنے نانا جی سے، پھر اپنے ابا جی سے، پھر اپنے محلے کے بزرگوں سے، پھر اپنے علاقے کے بڑوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہیں سے تو یہ آئی ہے نا، یہ ان کی اپنی پیدا کردہ تو نہیں نا۔ سادے لوگ، انگوٹھا چھاپ لوگ، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، پر وہ کہتے تھے اے تھی آ گئی ہے بوئے تے، ہن موڑ سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے، اب کچھ ہو سکتا؟ یعنی کسی پارٹی سے سیاسی جنگ چل رہی ہے، لڑائی پورے عروج پہ ہے، ووٹ نہیں دینے، طے ہو گیا برادری کا فیصلہ، تو وہ الیکشن کے دنوں میں وہ بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیتے ہیں بچی کہاں شادی ہوئی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے فٹافٹ چاچا جی بھی بن جاتے ہیں۔
بیٹا میں تیرا چاچا ہوں، میں آیا ہوں، ابا کے سامنے میری سفارش کر. تو بیٹیاں کئی دفعہ آ جاتی تھیں. تو اب بڑے بوڑھے کیا کہتے؟ تو کہتے تھے بیٹی آ گئی ہے دروازے پہ، وہ کیا کرے. میں سوچتا تھا کہ چلو یہ بات انہوں نے پڑھی نہیں، سنی نہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، پر یہ کوئی فیض ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے. کہیں تو یہ چیز تھی جو اس طرح آئی ہے کہ یعنی سمجھدار آدمی ہے، وزادار ہے. وہ بیٹی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ پتر تو سیانی نہیں، تو سمجھدار نہیں، تو وہاں نہیں جہاں میں ہوں، میں تیرا دادا ہوں. لیکن وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، کہتا بیٹی آ گئی ہے. تو پھر ایک حدیث پڑھی تو سمجھ آئی کہ نہیں، یہ فیض ہے رسول پاک کا. یہ بات نا مدینے کی گلی سے چلی ہے، جو گلی گلی مسلمانوں کے سینے میں جا بسی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، جن کے گھر سے حضور معراج کرنے گئے تھے. انہوں نے کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا ہے. جناب ام ہانی نے کلمہ فتح مکہ والے دن پڑھا ہے، لیکن ساری زندگی ان کے سامنے کوئی حضور کے خلاف معاذ اللہ بات نہیں کر سکا، کرنے نہیں دیتی تھی. لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھتی، کہتے وہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، پر تم حضور کے بارے میں بات کرو، میرے بھائی کے بارے میں تمہیں کرنے دیتی ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے شوہر بھی مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ والا دن بھاگ گئے. ان کے رشتے میں کچھ دیور تھے سسرال کے رشتوں میں سے، وہ تو اتنے سخت کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے. لیکن حضور جب فتح مکہ پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں نے دعوت دی، پر حضور ان کے گھر میں گئے، نفل بھی وہیں پڑھے، روٹی بھی وہیں کھائی، وہاں رہے. حضور وہاں سے تشریف لے گئے ایک اور جگہ، تو اعلان ہوا کہ ان کے وہ جو دو دیور ہیں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو نا جہاں ملے مار دیا جائے. اب انہیں ڈھونڈ کون رہا ہے؟ مولا علی خود ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں. حضرت علی نے تلوار پکڑی ہے، جہاں ملیں گے مار دوں گا. جناب ام ہانی نے نا اپنے وہ دونوں دیور تلاش کیے، ڈھونڈ کے لائیں، لا کے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کیا اور سیدھی حضور کے پاس چلی گئی. کہنے لگی علی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پیغام آیا ہے ان کے لیے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے. حضور نے فرمایا ام ہانی تو بات کر. تو کہنے لگی حضور پھر میں نے انہیں پناہ دے دی ہے. تیا آ گئی نا بوے تے، بیٹی آ گئی، میں نے پناہ دے دی ہے. کوئی دوسرا جملہ نہیں، کوئی دوسری بات نہیں. یہ امام الانبیاء بول رہے ہیں، یہ سرور کائنات بول رہے ہیں. حضور فرمانے لگے ام ہانی، جسے ام ہانی نے پناہ دے دی اسے محمد عربی نے بھی پناہ دے دی. بلا لو علی کو واپس، ہم نے نہیں مارنا. جسے تو نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی. بیٹی جو آ گئی ہے، بہن جو آ گئی ہے دروازے پہ، چل کے جو آ گئی ہے تو ختم ہو گئی بات. مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے دیہات کے بزرگوں کے سینوں تک یہ جو بات پہنچی ہے تو یہ کوئی فیض ہے، یہ کوئی کرم ہے، یہ کہیں سے چلی ہے جو یہاں تک آئی. عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی سوچیں سوسائٹی کو دیں، معاشرے میں وہ والی خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے جس کی سوسائٹی کو بڑی زیادہ ضرورت تھی، جس کی حاجت تھی. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب محبت فرماتے، اپنوں سے، بیگانوں سے، غیروں سے، اس سے بھی اس سے بھی. لوگوں کی رسائی حضور تک آسان تھی، اپنا دکھ جا کے حضور کو سنا لیتے تھے. میں آپ سے عرض کروں، پہلے تو دکھ سنتا کوئی نہیں، اور اگر کوئی سننے لگے تو سنانے والا سناتا نہیں. کیوں؟ یہ اعتماد کیسے کریں؟ یہ کیسے کہیں کہ ہمارا راز ہی رہے گا؟ لوگ اپنے سینوں میں چھپائے نفسیاتی مریض ہو گئے، لوگ اپنے دلوں میں اپنے دکھ لیے قبروں تک چلے گئے. لیکن اعتماد کیسے کریں؟ وہ بندہ کہاں سے ملے جو دکھ سنے گا پھر اس کا پردہ بھی رکھے گا، جو بات سنے گا پھر اس پر طے بھی کرے گا. کوئی اشک شوئی والا، کوئی ایسا بندہ جس کے پاس بندہ جائے اور کندھا اس کا خالی ملے اور بندے کو پتا ہو کہ میں جتنا مرضی روؤں گا یہ کندھا بھی نہیں ہٹائے گا. لوگوں کو یہ میسر ہی نہ آیا. لیکن میرے رسول کائنات سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی آیا. وہ یار حضور بھی تو بڑا ہی مصروف ہے نا، پگلی عورت ہے، دیوانی ہے. اس نے آ کے کہا حضور میں نے کوئی بات کرنی تھی. تو فرمایا تو جس گلی میں کہے گی میں وہیں تیری بات سننے کو تیار ہوں، تو جہاں کہے گی. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تو کل شام عصر میں آ جانا. ہوتی ہے مصروفیات، ترتیب دے لیا جاتا ہے، وقت بعض اوقات ہوتے ہیں مسائل، لیکن حضور نے جو سیرت چھوڑی
وہ یہ ہے کہ تو جہاں کہے گی. اور صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا بھی اس نے ایک گلی میں حضور کو کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے دکھ سنا رہی ہے. شاید یہی وجہ تھی حضور کائنات کے دکھ سنتے تھے اور کائنات میرے نبی کی رسالت کا اعلان کرتی تھی. حضور اگر ان کی سنتے تھے تو یہ ساری زمین و آسمان کی مخلوق حضور کے ترانے پڑھتی تھی, نبی پاک کی نعتیں پڑھتی تھی, حضور کا تذکرہ کرتی تھی. یہاں تک کہ جن کو لوگ بھیڑیے کہتے ہیں وہ بھی حضور کے گن گاتے تھے. ایک شخص کہتا ہے میں بکریاں چلا رہا تھا تو بھیڑیا ایک بکری اٹھا کے لے گیا, میرے پاس نیزہ تھا, تلوار تھی, ڈنڈا تھا, میں نے اس کو اس طرح کر کے گھیرا کہ بکری چھڑا لی. بھیڑیا جا کے بیٹھ گیا پہاڑ کے اوپر, اس کو رب نے زبان دی, وہ بولنے لگا, کہنے لگا مجھے اللہ نے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا ہے. کہتے میں پہلے ڈرا, پھر میں نے اسے کہا بھیڑیا کیسے بولتا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وہ کہنے لگا ایک بات اس سے بھی عجیب ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں حضور آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک جا کے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہاں حضور آ گئے اور تو نے, یہ اس سے بھی عجیب بات نہیں, بھیڑیا بول رہا ہے. کائنات کے جب حضور نے, یہ جو پوری دنیا میں لوگوں نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کی, اور یہ ذرہ ذرہ بھی عید میلاد پہ حضور کے ترانے پڑھتا نظر آیا, تو یاد رکھو حضور نے اپنی مدثر کی چادر پھیلائی ہی اتنی ہے کہ دھرتی ساری کے دکھ حضور نے سمیٹ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نور میں لے لیا سب کو. پر میں کیا کروں, میری ملت کا جوان اگر کبھی موبائل سے گردن اٹھائے گا تو باپ کا حال پوچھے گا نا. وہ اگر کبھی مووی سے اپنے آنکھیں سائیڈ پہ کرے گا تو اماں سے پوچھے گا نا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اس طرح کر کے دنیاوی مشاغل اور مسائل میں ہم الجھ گئے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے, ہم نے کوئی نفع نہیں حاصل کیا, الجھتے ہی جا رہے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ لائیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کریں, کسی کی بھی بات سنیں, کسی کو بھی, یعنی خود ہی سارا کچھ بن جانا, خود ہی بتا دینا, خود ہی اعلان کر دینا, خود بخود ہی اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا, خود بخود ہی اپنے آپ کو بڑا جان لینا, اس سے تھوڑا سا باہر آئیں. اور دوسرا یہ کہ جس حد تک ممکن ہو, جس حد تک آنسو پوچھے جا سکیں اس حد تک تو جانا ہماری ڈیوٹی ہے کہ نہیں. جو ہماری احاطے میں لوگ آتے ہیں ان کی حد تک تو ہم خیر بانٹ سکتے ہیں کہ نہیں. ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں نے عرض کرنی ہے, بڑی تکلیف کے ساتھ عرض کروں گا. دیکھیں کچھ نہیں نہ کر سکتے تو لوگوں کے لیے جذبات ہی اچھے کر لیں, خیر کے جذبات اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے پیدا کریں اور موقع دیں. ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے حساب سے. آپ نے کبھی حدیثوں کی روایت میں یہ سنا ہے کہ یہ حدیث حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے؟ ہوں گی چند احادیث, پر چند حدیثیں کس سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں, حضرت انس بن مالک سے, حضرت عائشہ سے, ایسے ہی ہے. چلیں آپ نے وہ واقعہ سنے ہوں کہ تلوار لی تھی تو فلاں جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ نے اتنے لوگ کاٹ دیے تھے, کوئی بات ایسی سنی ہو؟ ایک آدمی میدان میں ہے وہ جہاد کر رہا ہے, ایک یہاں بیٹھا ہے وہ رسول اللہ کا دین بیان کر رہا ہے. ہر بندے کا شعبہ ہے. نہ حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ آپ میدان میں کیوں نہیں آ رہے, اور جناب ابو ہریرہ نے نہ یہ کہا کہ آپ حدیثیں کیوں نہیں روایت کر رہے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے جب جذبات اتنے حسین پیدا کر لیتے ہیں, دل ہم اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے وہ سارا خزانہ لے کے اندر جمع نہ کرتے تو ہم تو آج بھائی کوئی شے ہی نہ بتا پاتے لوگوں کو, کوئی چیز آتی نہ. یہ ضبط, یہ حوصلہ انہوں نے پیدا کیا تو بات آگے کی. کسی بھی شعبے میں آپ تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی شعبے میں ایک دوسرے کی, میں کہا کرتا ہوں یہ سپیکر والا ساتھی نہ آئے تو ہم بڑے پریشان ہو جائیں, کیونکہ اس نے چلایا ہے تو میری بات آپ تک پہنچ گئی. ہر بندے کی ضرورت کو محسوس کریں. میں بہت سارے کام نہیں کر پاتا اپنے ہاتھ سے, یعنی مجھے روز کہیں دور دراز جلسوں پہ جانا ہوتا ہے, پر جلسے پہ جا کے میری ہی اہمیت ہے, میرا ہی نعرہ ہے, میرے گلے میں ہی پھول ہیں, پر ڈرائیور جو بیچارہ, میں تو سو گیا گاڑی میں, وہ تو جاگتا رہا. میں کئی دفعہ سارے رستے سویا رہا, وہ جاگتا رہا, اس کے بغیر کام چلتا ہے. تو بھئی ہر بندے کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے, آپ اس اہمیت کو سمجھیں اور پیار بانٹیں. اللہ کے حضور دعا ہے مالک میں حضور کی سیرت سے فیض یاب فرمائے. آخر دعویٰ یان الحمدللہ رب العالمین.